اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الاعراف کی آیت 84 تک کل ہم نے اختتام کیا تھا اور آج 85 سے آگے کا ترجمہ اور تشریح کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے
لیے کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور تم ہر ایک راستے پر مت بیٹھو، تم اس شخص کو ڈراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لے آئے، اور تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا ہوا تھا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے آئے ہیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں، تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں؟ اگرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں، ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر کر کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں۔ اب آیت نمبر 85 سے 93 تک جو ہم نے ترجمہ پڑھا، اس میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا۔ لکھا ہے کہ جو شعیب علیہ السلام تھے وہ اہل مدین میں آئے تھے، اور اہل مدین کون تھے؟ یہ عربی باشندے تھے، اور مدین بن ابراہیم کی اولاد تھے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے اتنا ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہ ان کی سیکنڈ جنریشن تھی، یعنی کہ ان کے دادا جو تھے اس قوم کے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت شعیب جو ان کی قوم کے ایک فرد تھے، ان کا شجرہ ایسے ملتا ہے کہ شعیب بن میکائیل بن یشجر ان کا ملتا ہے۔ تو یہ والا علاقہ جو تھا کہ یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ یہ حجاز سے ملا ہوا علاقہ تھا، اور یہ بحیرہ قوم لوط جو ہے جس کا بھی ہم نے ذکر پڑھا اس کے قریب ہی علاقہ واقع تھا۔ لوط علیہ السلام کو گزرے ہوئے بھی تھوڑی ہی مدت ہوئی تھی جبکہ یہ شعیب علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے یکسو مسلم اور اتنی پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، اس دنیا سے گئے، تو ان کی ابھی دوسری ہی نسل آئی ہے جن کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ نسل جو ہے پھر بتوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پہلی بات ان کا نبی کیا کہہ رہا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے۔ اس کے بعد کیا حکم دیا جا رہا ہے، ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ اب دیکھیں یہاں پتہ چلا کہ ان کی کیا بڑی برائیوں میں سے بڑی چیز جس کو کہ وہ ارتکاب کرتے تھے وہ کیا تھا کہ وہ البخس کیا کرتے تھے۔ بخس کے معنی لکھے ہیں کہ معلوم نہ چلے دوسرے کو، اس طرح سے کسی چیز کے عیب کو چھپا لینا، کسی چیز میں جو کمی ہے، جو خرابی ہے، اسے چھپا لینا اور اسے بیچ دینا، اور اس طرح خریدنے والے کو دھوکہ دینا۔ یہ تو بخس ہوا، یعنی خیانت کرنا اور لوگوں کا مال کھا لینا۔ اور جو ان کو کہا گیا کہ اپنے ناپ اور تول کو پورا کرو، اس کے معنی یہ نکلے، اور دوسری جگہوں کے اوپر قرآن میں موجود ہے کہ یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ باٹ جو ہے، جو ترازو ہوتا ہے، بیلنس، اس کو وہ صحیح نہیں رکھتے تھے، اور جب وہ کسی کو بیچتے تھے تو کم دیا کرتے تھے، اور جب کسی سے خریدتے تھے
تو اس وقت جو ہے وہ پورا پورا خریدنے کی کوشش ہوتی تھی، اور جب دے رہے ہوتے تھے تو خریدار کو کم دیا کرتے تھے. یہ ان کی خاص چیز تھی. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں جو ان کے معاشرے کے اندر موجود تھیں. ایک تو یہ کہ کفر شروع کیا، دوسرے یہ کہ رہزنی کرتے، یعنی راستے میں لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، مسافروں کو لوٹا کرتے تھے، چھپ چھپ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر مسافروں میں دہشت پھیلاتے. اور اس کے بعد یہ ایکا نام کا بت تھا جسے یہ پوجتے تھے. لوگوں کا لین دین جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، لیتے وقت بڑے پیمانے سے ناپتے تھے اور بڑے بڑے باٹ رکھتے تھے، اور جب دیتے تھے تو اس وقت چھوٹے باٹ رکھتے تھے، یعنی کم وزن کے باٹ استعمال کرتے تھے. باٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے جو کہ اس زمانے میں ترازو ہوتے تھے، تو اس کی ایک طرف ہم ایک وزن رکھتے ہیں اور دوسری طرف چیز رکھتے ہیں. وہ والا ترازو زمانے میں جو استعمال ہوتا تھا وہ تھا، اور اس چیز کو، اس وزن کو ہم باٹ کہتے ہیں. تو اس میں وہ لوگ خیانت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے انہیں جب ان تمام چیزوں سے روکا، یعنی کہ بزنس جو ان کی ڈیلنگز تھیں وہ انیتھیکل تھیں اور خیانت پر مبنی تھیں، اور اللہ کے نبی نے انہیں روکا اور کہا کہ ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ تم ڈراتے ہو، یعنی کہ لوگوں کو ڈراتے ہو. یہ بھی ان کو منع کیا. ناپ تول کی کمی سے بھی منع کیا، باٹ پورے کرنے کا کہا. اور عرصے تک حضرت شعیب علیہ السلام انہیں اصلاح کرتے رہے اور تعلیم دیتے رہے. انہوں نے کیا سلوک کیا اپنے نبی کے ساتھ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ کہ انہیں طرح طرح سے دھمکیاں دیں اور کہا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تو تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا پھر ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے. اور پھر نبی ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی کیا تمہارے دین میں واپس چلے جائیں. اور اس کے بعد ان کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہے، اس عذاب کی نوعیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک بھونچال آیا، یعنی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک رجفہ ہے جس نے ان کو پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اس کے معنی کیا لکھے ہوئے کہ ایک بھونچال نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. یعنی یہ جو رجفہ ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی چنگھاڑ تھی، یعنی کہ ایک بہت ہی شدید قسم کی آواز آئی تھی، کوئی ایسی خطرناک قسم کی آواز آئی تھی. ایک اور جگہ صیحہ کا لفظ آیا ہے کہ ایسی چنگھاڑی، ایسی آواز آئی تھی جس کی وجہ سے ایک لمحے کے اندر وہ بالکل خاموش ہو گئے، بالکل ہی مر گئے. یعنی اس آواز سے کوئی ایسی خاص آواز تھی. پھر ایک جگہ یہ بھی آیا کہ یوم الظلہ، اس عذاب کو کہا گیا عذاب یوم الظلہ، کہ سائبان کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، کہ اوپر سے کوئی ایسا بادل تھا کہ جس میں سے کوئی ایسی آواز آئی تھی کہ ان کو پکڑ لیا. یہاں لکھا ہے کہ ایک بادل تھا، وہ سائبان کی طرح ان کے سروں کے اوپر چھا گیا تھا. پھر اس بادل میں زبردست آگ اور خوفناک شرارے نکل رہے تھے، یعنی کہ وہ جو لائٹننگ ہوتی ہے نا، وہ والی چیز تھی. اور پھر آسمان سے ایک زبردست چنگھاڑ آئی، یعنی وہ زوردار آواز آئی، اور پھر ایک زلزلہ بھی طاری ہو گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ عذاب کی صورت میں نازل ہوئی، اور اس طرح کی ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل گئی. ایک لمحے کی بات تھی اور اس لمحے میں وہ بالکل بیکار ہو کر زمین پہ پڑ گئے. اور یہاں جو آ رہا ہے کہ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. یعنی کہ ان کو یہ لمحہ مہلت نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کے یہ دیکھتے کہ یہ کیا ہمارے اوپر ہو رہا ہے. وہ لمحے بھر میں اپنے گھروں کے اندر اس عذاب سے تباہ ہو کر، برباد ہو کر، صفِ ہستی سے مٹ گئے، اور ایسا ہو گیا گویا کہ کبھی اپنے گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے. حضرت شعیب بستی میں سے نکل آئے اور وہ بد دعا اپنی قوم کے لیے کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، یقیناً میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا اور کفر کی روش اختیار کی، اس لیے مجھے تم پر کوئی افسوس نہیں ہے. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج اور غم کیوں کروں. یعنی اس درجے وہ نبی اپنی قوم سے مایوس ہو کر اس کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ان لوگوں میں جن میں کہ صرف کفر باقی تھا اور کچھ نہیں تھا، ان کے اوپر پھر کیوں
میں رنج و غم کروں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جن کے کرنے والوں کے اوپر اتنے سخت عذاب نازل ہوئے۔ یعنی کیا ہے کہ بزنس کر رہے تھے، بزنس تو جائز ہے، اللہ نے دیکھیے جو نبی ہے ان کی قوم کے اندر یہ والی چیزیں جو معیشت ہے، معاشت ہے، بزنس ہے، اس کو جائز قرار دیا۔ پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے امت کے لیے جو ایماندار تاجر ہے اس کے لیے خوشخبریاں دیں، تو اس کا مطلب کہ بزنس تو بہت جائز چیز تھی، لیکن کر کیا رہے تھے کہ اس کے اندر خیانت کر رہے تھے، ایک یہ بات۔ دوسرا لوٹ کھسوٹ کر رہے تھے، لوگوں کو لوٹ رہے تھے، ڈکیتیاں کر رہے تھے، اور ان سب کی وجہ کیا تھی کہ حرام مال کھا رہے تھے۔ تو یہ حرام مال کھانے کے نتیجے میں اللہ کے نبی کی باتوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں کیسے سخت عذاب ان کے اوپر آیا۔ بہت یہ سوچنے کا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں صحیح اور حلال کی ذریعے آمدنی عطا فرمائے، ہمیشہ حرام سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آپ کے سامنے آیت نمبر 94 سے لے کے 102 102 تک کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی۔ تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث پکڑ لیا جو وہ کرتے رہے تھے۔ کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں؟ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں۔ کیا ان لوگوں پہ واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ کچھ نہ سن پائیں؟ اے نبی، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا بات بیان ہوئی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو پہلی بات یہ کہ بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کے آگے جھکیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یعنی کہ ان کے پاس بہت رزق اور مال آنے لگا، وہ خوب پھلنے پھولنے لگے، اور پھر وہ اس چیز کو بہت ہلکا لینے لگے اور کہنے لگے کہ سختی اور راحت یہ تو زمانے کی سختیاں آتی رہتی ہیں، ہمارے باپ دادا کے پاس بھی آئی تھیں، کبھی اچھے وقت ہوتے ہیں کبھی برے وقت ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے دو چیزیں نہیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک پکڑ لی، انہیں خبر نہ ہوئی۔ کیا دو چیزیں نہیں کی؟ یہاں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلی بات یہ آئی کہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دکھوں اور مصیبتوں میں انہیں اس لیے مبتلا کیا کہ وہ اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کریں۔ پھر جب انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی جو تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں تکلیف دی، جسمانی تکلیف سے بھی مراد اس سے ہو سکتی ہے، اور فقر و فاقہ کی اور دیگر تکلیف مراد ہو سکتی ہیں، تو ان میں اللہ کی طرف جھکنا تھا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا۔ آسودگی کا مطلب ہوتا ہے کہ آسانی سے، اور جو بھی بیماریاں تھیں وہ چلی گئیں، صحت آ گئی۔ اگر فقر تھا پہلے، پاورٹی تھی، تو پیسہ دولت آ گئی۔ اسی طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بالکل الٹ دیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ اس راحت کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ تو ہمیشہ سے اسی طرح سے ہوتا چلا رہا ہے، حالات زمانے کے بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانیاں دی، یہ اللہ کی ڈھیل ہے، یہ نہیں انہیں پتہ چلا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کیا اس میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان کے اوپر دونوں صورتوں میں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حجت ختم ہو گئی، تمام ہو گئی، کہ انہوں نے نہ تو خوشحالی میں شکر کیا ہے اللہ کا، اور نہ ہی جب ان کے اوپر مصیبت آئی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا ہے۔ دونوں چیزیں انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اور وہ ہے اچانک پکڑ کا فیصلہ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور اس میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے, میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. مسلم کی حدیث ہے. ترجمہ: مرد مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرما دے وہ بہتر ہی ہوتا ہے. اگر اسے کوئی آسودگی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے, اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے, اور صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے, اور یہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. تو یہاں یہ بات پتہ چلی کہ مومن کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ شکر اور صبر. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر بستی والے تقوی اختیار کرتے, اللہ تعالیٰ کیا کرتے, ان کے لیے آسمان سے برکتیں دیتے. یعنی کہ نبی کو فالو کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے دروازے کھول دیتے. دنیا میں انہیں اسی بہت زیادہ ملتی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہ وہ بے خوف ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوئے. تو یہ تمام جو پچھلے انبیاء کے قصے یہاں آئے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قوم کو سنائے جا رہے ہیں, تو یہ ان کے سامنے ایک کرائیٹیریا رکھا جا رہا ہے کہ اب پھر یہ نبی یہاں پر بھیج دیا گیا ہے. یہ نبی وہی دعوت دے رہا ہے جو پچھلے انبیاء نے دعوت دی تھی. اس نبی کے مخاطب بھی ایک قوم ہے, جیسے پچھلے انبیاء کے مخاطب اقوام ہوا کرتی تھیں. ایک ایسی قوم مخاطب ہے جس میں گمراہی بھی ہے. اسی طرح سے سرداروں کی باتیں ہیں, جیسے پچھلے سردار باتیں کیا کرتے تھے. اسی طرح نبی کو جھٹلایا جا رہا ہے, جیسے پچھلے انبیاء کے قوموں کے سرداروں نے جھٹلایا تھا. بڑے بڑے بول کہتے تھے, عذاب لے آؤ یہ کہتے تھے, ہٹ دھرمی دکھاتے تھے, باپ دادا کے کاموں پر اصرار کرتے تھے. یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے. تو امت محمد کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے انبیاء کے ساتھ. اب جو پرانی اقوام کے انجام بتائے گئے, ابھی پچھلے ہم نے پڑھے نا, کتنے سارے انجام ہم نے پڑھے قوموں کے, تو یہ سارے انجام بتلا کر عبرت دی جا رہی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ محض قصے نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ وقت ہے, وہ مہلت ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے. اب یہ عمل کی جو مہلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی جا رہی ہے, اس میں بھی یہی ہوگا کہ جیسے پرانی امتوں کی طرح کی سختیاں بھی آئیں گی, اور اسی طرح سے آسائشیں اور بہتر وقت بھی آئیں گے. لیکن ان دونوں میں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ قیمتی وقت ہے جس کے اوپر تمہاری پوری کی پوری تقدیر کا دار و مدار ہے. اب تم اس نبی کا ساتھ دے کر عذاب سے بچنا چاہتے ہو, یا اس نبی سے ٹکر لے کر اور اپنے لیے بھی تباہی خریدنا چاہتے ہو. یہ بات بتانے کے بعد کہ پہلے جو لوگ گزرے تھے انہوں نے حق کی پہلی دفعہ میں جب حق ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے حق کو ڈینائی کر دیا تھا, تکذیب کر دی تھی, اور اس کے بعد پھر حق پر ایمان لانے والوں میں وہ شامل نہیں ہوئے. یعنی مسلسل ان کا رویہ جو ہے وہ برے سے برا تر ہوتا چلا گیا نبی کی طرف نا. اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی, اور ان میں سے ہم نے اکثر میں عہد نہیں پایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی, یہ کافر میں عہد کے پاسداری نہیں ہوتی, نافرمانی ہوتی ہے. اس کے بعد سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے جو کافی طویل جاتا ہے. انشاءاللہ ہم آیت نمبر 103 سے اب ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا, تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا. پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اور موسیٰ نے کہا, اے فرعون, بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں, مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں. تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں, لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا, اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو پیش کر, اگر تو سچوں میں سے ہے. تب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا, اور موسیٰ نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا, بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے, یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے, پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا, اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دے, تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا, یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے. فرعون نے کہا, ہاں, اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے. جادوگروں نے کہا, اے موسیٰ, یا تو ڈال یا پہلے ہم ہی اپنا جادو ڈالیں. موسیٰ نے کہا, پہلے تم ڈالو. پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا, اور انہیں لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا, اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال. جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے دیکھتے اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر گھڑتے تھے. بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا. تب وہ جادوگر
وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ آئے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے. انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے, موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ مکر ہے, تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو, پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لو گے. میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے ضرور کاٹ دوں گا, پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر لٹکاؤں گا. انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں, اور اے فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں. جب وہ ہمارے پاس آئیں, اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں. اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے اس سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے, اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے. فرعون نے کہا ہم ان کے بچے قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے, اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو, بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے, اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا, پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے, اور اگر بدحالی آتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے. خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. انہوں نے موسیٰ سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو, تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. پھر ہم نے ان پر طوفان, ٹڈی دل, جوؤں, مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا. یہ الگ الگ نشانیاں تھیں, پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم. اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے ہیں موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے, اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے. پھر جب ہم ان سے ایک مقرر وقت تک عذاب ہٹا لیتے, جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یکایک وہ عہد توڑ دیتے. پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا, کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. اور یہ نبی اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا. اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو کارخانے وہ بناتے تھے اور جو محلات کی عمارتیں وہ اٹھاتے تھے. یہ ہم نے آراف کی آیت 137 تک کا ترجمہ پڑھا ہے. اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. موسیٰ کلیم اللہ, ان کا نسب یوں ہے موسیٰ بن عمران بن قاہف بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے, اور جس تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں ہے اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی تفصیلات کے ساتھ ہے. انشاءاللہ جب ہم سورہ طٰہٰ پڑھیں گے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب کہ نبوت سے پہلے کا ہے وہ وہاں پہ بیان پڑھیں گے. فی الحال یہاں پہ شروع ہو رہی ہے اس بات سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور اس کے بعد وہ فرعون کے دربار میں آئے اسے دعوت دین دینے کے لیے. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی. فرعون کے تمام جو فرعونیت تھی اسے بہت بہترین طریقے سے وہ واقف تھے. اس کے ساتھ اس تمام چیز کے علم کے ساتھ وہ بنی اسرائیل کے ایک انسان تھے جنہوں نے فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا, اور وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ اب فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر ہمیں دی ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوتا ہے فرعون کے ساتھ, اور کس طرح وہ اسے دلیل کے ساتھ لاجواب کر رہے ہیں, اور پھر پوری قوم کے سامنے کس طرح سے روشن نشانیاں پیش کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے پوری قوم کو دعوت دے دی تھی جب جادوگروں کو بلایا تھا. تو یہاں سے ہمیں سلسلہ اس میں اس مقام پر ملتا ہے. سب سے پہلے یہ بات آئی کہ فرعون نے کہا جب انہوں نے دعوت دین دی, اللہ تعالیٰ کے اوپر عبادت کی دعوت دی اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو سب سے پہلی جو فرعون نے بات کہی کہ تم اگر نشانی لے کر آئے ہو اور سچے ہو تو تم اپنی نشانی کو دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے
یہاں پر جو نشانی کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک زبردست سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور یہ سانپ اپنا منہ کھولے ہوئے فرعون کی طرف لپک رہا تھا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ سانپ اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور اس نے خود موسیٰ سے فریاد کی کہ اس کو مجھ سے روکو، تو موسیٰ نے علیہ السلام نے اسے فرعون سے روک دیا۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ اس کو ایک کے بعد ایک نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور اس کے باوجود بھی اس کا کیا جواب ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری نشانی یہ آئی کہ اپنا ہاتھ باہر نکالا، اپنے بغل میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو جب باہر نکالا تو وہ سفید چمک رہا تھا، حالانکہ اس پر کسی قسم کے مرض کا کوئی نشان نہیں تھا، کوئی مرض نہیں تھا، بلکہ ہاتھ چمک رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ دیکھنے کے بعد فرعون نے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یعنی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ مافوق الفطرت کچھ کام ہوئے ہیں جو کہ موسیٰ نے کیے ہیں، لیکن اسے انہوں نے جادو سے تعبیر کیا کہ یہ تو جادو ہے۔ اور یہی بات فرعون کے دیگر سردار بھی تھے جو قوم کے، انہوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ یہ بہت ماہر جادوگر ہے جو آپ کے پاس آ گیا ہے، اور اب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ اور پھر اس مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ وہ سارے ماہر جادوگروں کو بلا لیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ شہر میں ارسل فی المدائن حاشرین، کہ شہر میں ایسے نقیب روانہ کر دیں، یعنی اعلان کرنے والے لوگ روانہ کر دیجئے جو کہ تمام علاقوں میں سے سارے جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ اچھا، جادوگر خاص کر کیوں؟ کیونکہ وہ زمانہ جو تھا اس میں جادو کا بےحد چرچا تھا اور جادوگروں کا بڑا غلبہ ہوا کرتا تھا اور لوگ ان کے بہت بلیو رکھتے تھے، لہٰذا یہاں پر جادوگر جو بیسٹ جادو اس وقت کا جو علم تھا ان کے پاس، جن جادوگروں کے پاس، انہیں بلا لیا گیا۔ جادوگر جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دیا کہ جب فرعون اور ان جادوگروں کے مابین یہ شرط طے پا گئی کہ جن کو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا کہ اگر تم لوگ جیت گئے تو پھر کیا ہوگا کہ میں تمہیں بہت زیادہ اجرت دوں گا، یعنی انعام دوں گا، اور یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لوں گا، انہیں اپنے سے بہت قریب کر لوں گا۔ اچھا، اب یہ سچویشن کا نقشہ ذہن میں کھینچیں کہ ان آیات مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ فرعون نے خود ہی ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کیا۔ اس زمانے میں مصر میں بے شمار ایسے جادوگر موجود تھے جو کہ اپنے فن میں بہت بے مثال تھے، لہٰذا اس نے ہر شہر سے، ہر جگہ سے جادوگروں کو بلایا اور ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا، اور پھر انہیں یہ سب کہا کہ میں تمہیں یہ دوں گا اور وہ دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف بڑھے، سب سے پہلے تو انہوں نے انہیں بھی واضح نصیحت فرمائی اور انہوں نے جادو کے جھوٹے عمل سے انہیں منع فرمایا۔ دیکھیں، ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے قرآن میں کہ انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ بس وہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے۔ یہ سورہ طٰہٰ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے آپس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ یہ بات جو کہی گئی ہے یہ تو کسی جادوگر کی بات نہیں لگ رہی، یہ تو کسی بڑے عالم نے یہ بات کہی ہے۔ چھپے چھپ کے آپس میں باتیں شروع ہو گئیں۔ بہرکیف پھر جب بڑا وہ شروع ہوا، مقابلہ شروع ہوا، تو کس بات کا خوف تھا اسے فرعون کو؟ اس بات کا خوف تھا کہ یہ جو جادوگر ہیں، دونوں جادوگر موسیٰ اور ہارون، یہ کہیں ہمیں ہماری زمین سے ہی نہ نکال دیں، ایسا جادو نہ کر دیں کہ ہمارے لوگ ہی ہمارے خلاف ہو جائیں اور ہمیں اس زمین سے باہر نکال دیں اور حملہ کر دیں اور ہمیں ختم کر دیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے جادوگروں نے پوچھا کہ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم ڈالو۔ ان کی جو جادوگروں کی مقابلے کی ابتدا ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر طاری کر دیا، جو کہ میجک کا اصل میجک اسی طرح کا ہوتا ہے کہ آنکھیں کچھ اور دیکھنے لگتی ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو وہ جب انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ وہ سحر طاری کیا تو لوگوں کو جادوگروں کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگی۔ یہ سب جادوگر صف بنا کے کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے موسیٰ اور ہارون کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القو، اور انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں جو بھی انتظام کر رکھا تھا جس کی وجہ سے ان کے دیکھنے والوں کو وہ رسیاں لاٹھیاں سانپ کی طرح نظر آنے لگیں، اور ظاہر بات ہے سبھی لوگوں کو ایسی نظر آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا
تو عصا پھینکنے سے پہلے انہیں خوف محسوس ہوا کہ لوگ اس جادو سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وحی کی، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے ڈالا تو وہ ایک زبردست بہت بڑے سانپ کی صورت اختیار کر گیا، جس کو اژدہا کہتے ہیں اردو میں، اور وہ جادوگروں کی تمام رسیوں کو نگل گیا۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے، اس کو جب دیکھا جادوگروں نے تو کیونکہ باقی تمام چنکی لاٹھیاں اور سانپ جو تھے وہ تو اس میجک کی وجہ سے لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، جادوگر بھی جانتے تھے کہ وہ سانپ ہیں ہی نہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو کہ حقیقتاً وہی چیز ہے، وہی جاندار ہے جو کہ کھا رہا ہے ان کو، تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہو اژدہا، یہ تو اصل اژدہا آ گیا ہے۔ اور یہ معجزہ دیکھ کر، کیونکہ وہ تو اس علم کے بہترین عالم تھے، جادو کے علم کے، تو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ جادو کا علم نہیں ہے، اور انہیں یہ پتہ چل گیا کہ جو دعوت اس بات کے ہونے سے پہلے جادوگروں کو حضرت موسیٰ نے دی تھی وہ بالکل درست تھی، اور موسیٰ جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے معجزہ ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ لمحے بھر میں انہوں نے فیصلہ کر لیا، کس قدر بہترین ایمان والے وہ جادوگر بن گئے، کہ جادوگر کیسے بہترین ایمان والے لوگ بن گئے، مومنین بن گئے، کہ انہوں نے لمحے بھر میں یہ فیصلہ کر بھی لیا اور اس پر ڈٹ گئے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب عصا ڈالا تھا تو وہ سانپ بن گیا تھا، اور ایک خوفناک شکل والا سانپ بنا تھا، لوگ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے تھے، بھاگنے لگے تھے، اور وہ ان پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور تیزی سے ان کو نگلنے لگا۔ لیکن جادوگروں نے، جب لوگ تو ڈر گئے اس صورتحال کو دیکھ کے، لیکن جادوگر جو تھے وہ صحیح صورتحال کو سمجھ گئے، ایک ایسی حقیقت ان کے سامنے آ گئی جس کے بارے میں وہ نہیں پہلے سوچ سکتے تھے، کیونکہ ان کا جو فن تھا یہ سب سے اوپر کوئی چیز تھی، ان کا علم، ان کا فن، اس سے اوپر یہ کوئی چیز تھی، تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ شعبدہ نہیں ہو سکتا یہ۔ اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہیں ہدایت کی روشنی نظر آنے لگی، اسی لیے وہ فوری طور پہ سجدے میں گرے۔ اور دیکھیں کہ جب فرعون نے اس بات کو دیکھا کہ پوری کی پوری تدبیر الٹ گئی ہے، تمام لوگوں کو جمع کر کے موسیٰ کے خلاف آمادہ کرنا تھا، لیکن تمام جادوگر ہی مسلمان ہو گئے، تو اس وجہ سے جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں حضرت موسیٰ اور ہارون کی بھی قدر و منزلت بڑھ گئی، تو اس بات سے وہ گھبرا گیا اور اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، اور وہ کیا کہنے لگا، مطلب دھمکیوں پہ اتر آیا، کہنے لگا کیا میری اجازت سے پہلے تم ان پر ایمان لے آئے ہو؟ تم نے میری رعیت کے سامنے اتنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اور پھر دھمکیاں دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہی ہے جس نے کہ تمہیں جادو سکھایا، یعنی یہ پوری کی پوری تم لوگوں کی سازش تھی جس کو لے کر تم لوگ یہاں آئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بہت بڑا بہتان تھا جو اس نے لگایا، سازش کیسے ہو سکتی تھی جبکہ حضرت موسیٰ ان جادوگروں کو جانتے تک نہیں تھے، موسیٰ کے مقابلے کے خود فرعون نے اپنے ملک کے شہروں میں سے نمائندوں کو بھیج کر جادوگروں کو جمع کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کبھی کوئی ملاقات نہیں کی تھی، ان تمام باتوں کا علم فرعون کو تھا، لیکن وہ اپنی یعنی کہ جاہل عوام سے اس حقیقت کو چھپانے کے لیے اس نے یہ فریب دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ جس کے اندر فرعونیت ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ایک بالکل بے اصول غیر لاجک کی بات بھی لوگوں کے ساتھ منوا لیتا ہے، اپنے پاور کی زور سے لوگوں سے اس نے یہ بات منوا لی کہ ہاں یہ ان لوگوں کا ہی مکر و فریب تھا، انہوں نے مل کر یہ سازش کی تھی سب نے۔ اور اس کے بعد جادوگروں سے کہا کہ میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر، یعنی اگر رائٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ فٹ اور لیفٹ ہینڈ ہے تو رائٹ فٹ، اسے کٹوا دوں گا۔ اور اس کے بعد دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے، یہاں پہ آتا ہے ثم لأصلبنکم اجمعین، تم سب کو میں سولی چڑھا دوں گا، اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ میں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، بہرحال یعنی کہ تمہاری زندگی ختم کر دوں گا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں جادوگر، کسی چیز سے نہیں ڈر رہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ تو ہم پر صبر اور استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کر لے۔ اور انہوں نے یقین تھا، انہوں نے جادوگر نے کہہ دی انا الی ربنا منقلبون، کہ ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹائے جائیں گے، لیکن اس میں کوئی ہمیں پریشانی ہی نہیں ہے، اگر تم یہ ساری کی ساری ہمیں ایذائیں دو گے تو مرنے کے بعد تو اپنے رب کی طرف پلٹائے جائیں گے، اور ابھی کے بعد تو ایمان لائے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ یہ دیکھیے اس آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون نے پھر ان کو یہ سزائیں بھی دے دیں اور سولی پر لٹکا بھی دیا۔ تو یہ دیکھیے کہ
کتنی بڑی یہ دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اس دعا کے ساتھ وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور کیا ان کا بلند مقام اور مرتبہ ہوگا کہ صبح کے وقت وہ جادوگر تھے اور شام ہوئی تو وہ اولیاء اللہ بن گئے، شہداء میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ. ایک ہی دن کے اندر یا چند دنوں کے اندر ہی انہوں نے کیا مقام اور مرتبہ پا لیا. جادوگروں کو سزا دینے کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو جو ان کے سردار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو چھوڑ دو کہ تم ایسے ہی کہ وہ فساد کرتا رہے. تو اس نے فرعون نے یہ کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کریں گے. اچھا، یہ فعل جو ہے یہ پہلے بھی جب حضرت موسیٰ کی ولادت سے قبل بھی وہ موسیٰ کی قوم کو یہ سزا دے چکا تھا کہ وہ 1 سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا اور اگلے سال ان کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا، اس خواب کی وجہ سے جو اس نے دیکھا تھا. لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں فرعون کے ذلیل ہو گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو پھر اس نے غصے میں یہ دوبارہ حکم دیا کہ اب بدلہ ایسے لو کہ ان کے بیٹوں کو مار ڈالو، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو. یہ ارادہ کیا اس نے. آپ یہ سچویشن دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل پہلے ہی اس کے غلام ہے، اور اس کے بعد اس میں سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، دربار میں جا کر اسے چیلنج کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پورا جادوگروں کا مقابلہ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جادوگر بھی ایمان لے آتے ہیں اور جادوگروں کو یہ جو ہے وہ سزا دے دیتا ہے، اور سخت غصے میں بھرا ہوا ہے، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صبر کی کیسے پیارے الفاظ میں تاکید کرتے ہیں. آیت نمبر 128 ہے کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. تو اچھا، اس کے جواب میں جو قوم ہے وہ حضرت موسیٰ سے کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی، یعنی ایک شکایت ہے ایک طرح سے کہ آپ کے بعد بھی ہمارے پاس تکلیفیں ہی تکلیفیں. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور یہ جو سوال جواب ہو رہا ہے دیکھیے ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو صبر بھی کیا، بنی اسرائیل نے، اللہ نے دشمن کو ہلاک بھی کیا، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ زمین میں انہیں وارث بنا دیا. لیکن اس سے پہلے کی بات یہ ہوئی کہ جب یہ تمام اس نے دھمکیاں دی اور سب کچھ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عذاب ہیں جو کہ قوم فرعون کے اوپر آئے. سرکشی اور نافرمانی ان کی جاری رہی، اور یہ کہتے رہے کہ تمہارے پاس کوئی تم خواہ نشانی لے آؤ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. سب سے پہلی جو عذاب ان کے اوپر آیا اللہ کی طرف سے وہ طوفان کا آیا. ایک طوفان اس کثرت سے بارشیں ہوئیں جس سے کہ ان کی فصلیں اور ان کے پھل سب تباہ و برباد ہو گئے. اور اس سال جو ہے جس سال یہ بارشیں ہوئیں کسی کی بھی فصلیں اور پھل جو ہے وہ پیداوار نہیں ہوئی. پھر انہوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کے لوگ فرعون والے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرو. اب یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ اندر ہی اندر اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، اتنے بڑے بڑی نشانیاں دیکھ لی ہیں تو اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ اگر یہ بڑی بڑی جو تباہیاں ہیں اگر ٹل سکتی ہیں تو صرف اس طرح کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرے. تو موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ اس طوفان کو دور کر دے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اس کے بعد دوسرا، لیکن اس دعا کے بعد یہ ایمان لے کر نہ آئے موسیٰ پر. دوسرا ان کے اوپر کیا طوفان آیا کہ ان کے اوپر کیا عذاب آیا کہ ان کے اوپر ٹڈی آ گئی. ٹڈی دل کسے کہتے ہیں کہ یہ ایک کیڑا ہے جو ایک جانور ہے جو کہ کثرت سے ان کے فصلوں کے اوپر آ گیا، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں. پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ سے دعا کرے کوئی اس ٹڈی کو دور کر دے، پھر ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے. یہ دونوں باتوں کے انہوں نے وعدے کیے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان ٹڈیوں کو دور فرما دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کچھ زمانہ اور گزر گیا لیکن وہ ایمان نہ لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دی. جب ان کی فصلیں پکیں اس کے بعد تو انہوں نے فصلوں کی پیداوار جو تھی وہ حاصل کی، گھروں کے اندر اس کو رکھ لیا، محفوظ کر لیا، اور کہنے لگے کہ اب تو ہمارے پاس انف ہو گیا ہے اور اب تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اب یہ ان کے پاس فصلیں ان کے گھروں کے اندر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں محفوظ ہو گئی. ان محفوظ فصلوں کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے، ایسے جراد تو ٹڈی دل ہو چکے تھے نا، قمل پیدا ہوئے. قمل کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کیڑا ہے جو گندم کے دانے سے نکلتا ہے. تو کیا ہوا کہ ان کے جو محفوظ فصل تھی جو ان کے گھروں میں تھی
فصل کو نکالنے کے بعد گندم گھروں میں محفوظ کر لی گئی تھی، خشک گندم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیڑے پیدا کر دیے جو کہ اس کو ختم کرنے لگے، اس محفوظ مال کو بھی ختم کرنے لگے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ آٹے کو پسوانے کے لیے لے جانے کے لیے اگر وہ 10 بوریاں لے کر جاتے تھے تو آٹا صرف 3 بوری واپس آتا تھا، باقی سارا کا سارا وہ کیڑے کھا چکے ہوتے تھے۔ اب یہ ان کے اوپر قحط سالی آنے لگی اس وجہ سے، اس قملہ کی وجہ سے۔ پھر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ آپ میرے رب سے دعا کرو کہ وہ اس کو بھی دور کر دے، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کیڑوں کو دور کر دیا اور پھر انہوں نے عہد شکنی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مینڈک مسلط کیے۔ اتنی مینڈکوں کی بہتات ہو گئی، یعنی اتنے کثیر مینڈک ہو گئے پورے علاقے میں کہ جب کوئی آدمی بیٹھتا تو اس کے اوپر مینڈک چڑھ جاتے، جب وہ بات کرنا چاہتا تو مینڈک اچھل کر اس کے منہ میں چلے جاتے۔ یہ ایک یعنی عذاب کی صورت مینڈک ان کے اوپر مسلط ہوئے۔ اور یہ سب جب ہو رہا تھا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر وارننگز ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد درخواست کرتے اپنے رب سے دعا کرو کہ مینڈکوں کو دور کر دے، اور پھر وہی وعدہ کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، مینڈک دور ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ ان کے اوپر خون کا عذاب نازل کیا گیا۔ ان کی نہریں، ان کے کنویں، ان کے برتنوں کا پانی سرخ رنگ کے تازہ خون میں تبدیل ہو جایا کرتا۔ پھر یہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ ہمیں یہ عذاب آ گیا، ہم اس عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایک پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ فرعون سے جب شکایت کی تو فرعون نے کہا یہ کچھ نہیں ہے، صرف اس لیے یہ ہے موسیٰ نے تم پہ جادو کر دیا ہے، صرف یہ ہے کہ موسیٰ نے تم پہ جادو کر دیا ہے۔ پھر ان کے لوگوں نے فرعونیوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے برتنوں کا تمام پانی خون میں تبدیل ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ بہرحال فرعون کے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ پھر یہ موسیٰ کے پاس آئے اور کہا علیہ السلام کے پاس کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سے اس خون کو دور کر دے۔ پھر یہی کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ خون کا عذاب بھی دور ہو گیا۔ یہ پورا میں نے تفسیر ابن کثیر میں سے یہ ڈیٹیل پڑھی ہے۔ اور اس سب کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں یہ ہمیں ایک لائن سے یہ تمام بتا دیا ہے کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ خواہ تم میرے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو تو بھی ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت 132 ہے، اور دیکھیے کہ انہوں نے ایز اٹ از یہی کیا، واقعتاً کسی طرح ایمان لا کے نہ دیا۔ اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ جب ان پر کوئی عذاب آتا کہتے ہیں موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پہ ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک وقت مقرر تک عذاب ہٹا لیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یکایک وہ عہد توڑ دیتے۔ یہ کنٹینیوسلی ان کا یہ صورتحال رہی، اور یہاں تک کہ اللہ نے کیا کہا کہ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ یہاں پہ اس مقام کے اوپر اس کو تفصیل کے ساتھ یہ نہیں آیا، دوسرے مقامات پہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ فرعون کے غرق کرنے کی کیا صورتحال بنی تھی اور کیا اس نے کہا تھا۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ دوسرے مقامات پہ بتایا ہے۔ تو الٹیمیٹلی انجام کیا ہوا ان فرعونیوں کا کہ یہ سمندر میں غرق ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ اور اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور اس کے بارے میں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد امام حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہاں زمین سے مراد ملک شام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرق و مغرب جس میں برکت رکھی تھی اس کا وارث بنا دیا، اور جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور فرعونیوں کا وہ سب کچھ تباہ ہو گیا جو کچھ انہوں نے بنایا تھا۔ اور اس میں بہت بڑی عبرت ہے آج کے زمانے کے فرعونوں کے لیے کہ جو کچھ بھی عمارات، جو کچھ بھی تعمیرات، جو کچھ بھی ترقی، جو کچھ بھی چیز بنا رکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لمحے بھر میں تباہ اور ختم کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ جو محلات بھی وہ بنائے تھے ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ اور اب ہم ترجمہ آیات کا پڑھیں گے 138 سے لے کے اور 151 تک۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایک ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے،
انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ تو نرے جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے؟ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ وہ اتنی راتیں کوہ طور پہ گزارے، اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا۔ یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت کے لیے آیا اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو بھی مجھے ضرور دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، چنانچہ تو لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ اور ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے، چنانچہ تو ان یعنی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاربند رہیں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا میرے جانے کے بعد تم بہت برے جانشین ہوئے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے میں جلدی کی؟ اور انہیں تورات کی تختیاں زمین پہ ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس پر ہارون نے کہا اے ماں جائے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کرنے پر اتر آئے تھے، چنانچہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دی اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کے ٹکڑے کی تشریح کی طرف آتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا اور پھر فرعونیوں کا ان کا تعاقب کرنا، پھر سمندر کا پھٹنا اور فرعون کے لشکر کا اس میں غرق ہونا، یہ تمام بیان درمیان میں جو ہے وہ انشاءاللہ وہ سورہ شعراء میں جب آئے گا تو ہم اس مقام پہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہوئیں، اب یہاں جو بیان آ رہا ہے وہ اس کے بعد سے آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عظیم قدرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا کہ ان کے دشمن جو تھے ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب ہوئے تھے، اور اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور اتنے عرصے کی غلامی اور اتنے عرصے کی ظلم سہنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی پیچھے اس تمام صورتحال سے نکالا۔ تو بنتا تو یہ تھا کہ اب اپنے نبی کی ہدایات کی پیروی کریں اور اس پر ایمان لائیں اور ہدایات کی پیروی اختیار کریں، یعنی سچے دل سے ایمان لائیں۔ بہرکیف جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک قوم کے اوپر سے ہوا جو کہ
گائے کی صورت میں اپنے معبود بنا کر رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لوگ بھی تھے، مختلف مفسرین نے اس قوم کے مختلف نام لکھے ہیں جن پر سے ان کا گزر ہوا تھا بنی اسرائیل کا، جو بھی اس قوم کے نام تھا، لیکن یہ بت پرست قوم تھی اور یہ لوگ گائے کی صورت میں بتوں کو بناتے تھے اور انہیں پوجتے تھے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے یہ بت بنا کے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر بھی ایک بچھڑے کی، گائے کے بچے کو بچڑا کہتے ہیں، اس طرح کی صورت کے معبود کے بارے میں کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہونے لگی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے، یعنی کہ یہ صرف بات نہیں ہوئی کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے پاس بھی ایسا کوئی دکھنے والا معبود ہوتا، ایسی شکل و صورت کا کوئی گاڈ ہوتا جس کی کہ ہم عبادت کرتے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اپنی اس خیال کو زبان بھی دے دی اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ بھی کر دیا اور کہا کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ اب اس جاہلانہ مطالبے کو سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو انکم قوم تجہلون، کہ تم لوگ تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت اور یہ سب کچھ اس کا ابھی مظاہرہ دیکھ کر آئے ہوئے ہیں، اور نبی ان کے بتا رہے ہیں یہ تمام بات، اور پھر یہ جہالت کی بات کرنا کہ ایسا ہی ایک ہمارے لیے بھی بنا دو، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، ان لوگوں کی جن کو دیکھ کر ان کے اندر بڑی محبتیں آ رہی تھیں، ایک معبود کے لیے، ایک بچڑے جیسی شکل کے بت کے لیے بڑی محبتیں دل میں آ رہی تھیں، تو حضرت موسیٰ نے دوسری بات یہ بتائی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اور جلالت کے سامنے کیسے جاہل قسم کی بات تم نے کی ہے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ بے شک یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ جو اس وقت تمہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اصل میں ان کا یہ شغل برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں وہ سب بیہودہ ہیں، باطل کام ہے یہ۔ مزید موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ یعنی انہوں نے یہ بات کہی اپنے نبی سے کہ میں ہمارے لیے بھی ایک ایسا بنا دو بت، استغفر اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پہ فضیلت دی ہے، اور کیا کہ فرعون سے نجات دی ہے، وہ بڑا عذاب دیتے تھے، بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، یہ سب کچھ انہوں نے یاد دلایا بنی اسرائیل کو، اور یہ سب نصیحتیں کرنے کے بعد، یہ سب یاد دلانے کے بعد، پھر موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا 30 راتوں کا، اور پھر وہ طور کے اوپر گئے، اور وہ 30 راتیں 30 سے بڑھ کر 40 ہو گئی تھیں، تو یہ 40 ڈیز کے اندر انہوں نے پیچھے سے کیا کر لیا یہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک حدیث یہاں پر اس مقام پر ہے جسے کوٹ کرتے ہیں کہ امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہے کہ ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مکے سے حنین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا ایک خاص قسم کا درخت تھا، کوئی بیری کا درخت تھا، بیری ایک پھل کو کہتے ہیں، اور کافر لوگ اس کا نام رکھتے تھے ذات انوات نام کا یہ درخت تھا، اور اس درخت پہ کافر اپنے اسلحہ لٹکا لیا کرتے تھے، اس کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، کچھ اس کا خاص مقام تھا ان کے دلوں میں۔ تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش آئی اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے جیسا کہ کافروں کے لیے ایک ذات انوات ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ میں حدیث کوٹ کرتی ہوں، اس کے ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری یہ بات اسی طرح ہے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ سے یہ کہا تھا، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بیہودہ ہیں۔ بے شک یہ پہلے لوگوں کے طور طریقے ہیں اور تم ضرور ان کی روش اختیار کرو گے۔ حدیث ختم ہوئی۔ یہاں ترمذی کی حدیث ہے، یعنی اس آیت کو اس جگہ پہ کوٹ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرما دی امت کو کہ یہ پہلے لوگوں کے طور طریقے ہیں اور تم ان کی روش اختیار کرو گے۔ ظاہر بات ہے صحابہ کرام نے تو ایسا پھر کچھ نہیں کیا کہ ذات انوات بناتے اور اس کو عزت یا وہ کچھ بھی دیتے، اہمیت دیتے، لیکن اس تنبیہ سے کیا بات پتہ چلی، کیا نصیحت ملی کہ جب بھی مسلمانوں کو کافر یا بت پرست یا مشرک یا بے دین اقوام، کسی بھی دین کے اوپر اقوام جو ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن تو ہوگا، ان کے اوپر سے گزر ہوگا، یا ان کے درمیان رہنا پڑے گا، یا ان کے پڑوسوں میں رہنا پڑے گا، جیسا کہ مسلمز کو دنیا کے ہر جگہ پھیلے اور ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑا،
تو ہمیں کیا اس سے نصیحت ملی کہ ان کے طور طریقوں کی طرف دلوں کو مائل نہ ہونے دیں. ان کے طور طریقے یا ان کی جو رسمیں ہیں یا ان کی جو چیزیں ہیں جنہیں وہ اہمیت دیتے ہیں، ان کے جو شعار ہیں، ان کو اپنے دل کے اندر محبت کا مقام نہ دیں. اور یہی سمجھیں ہمیشہ کہ جیسے کہ ہمارے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ یہ تو بیکار کے مشغلے ہیں اور یہ سب چیزیں باطل ہیں، یہ تباہ ہو جانے والی ہیں. جو دین ہمیں دیا گیا وہ بہت کافی ہے ہمارے لیے. لہٰذا ان تمام شغلوں سے بچنا اور اپنے دین کو اس سے بچانا ہے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں توریت عطا فرمائی جس میں کہ احکامات اور ان کی شریعت پوری کی پوری تفصیل کے ساتھ موجود تھی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے 30 راتوں کی ٹائم مقرر کیا تھا کہ 30 راتوں تک کے لیے انہیں طور پر آنا ہے. اور یہ جو 30 راتیں 30 دن تھے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس مدت کو بڑھا کر 40 کر دیا، 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح یہ ان 40 دنوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے. اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. تفسیر میں یہ واقعہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے باتیں کی، اب اس کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پردے کے پیچھے سے ان سے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قرب بخشا یعنی قریب کیا اور یہ بلند مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اس حجاب کو، اس پردے کو اٹھا کر مجھے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمائیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. رب تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. قال لن ترانی، ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اس کا تفسیر میں یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ عز و جل کی جو تجلی ہے اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ مضبوط سے مضبوط انسان بھی اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جو بے جان اشیاء ہیں ان کے اوپر جب یہ تجلی پڑے تو وہ جو ہیں وہ جل کے خاک ہو جائیں. یہی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو دکھایا اور کہا کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا کہ اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ اقدس کے نور سے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچی. یہ میں نے حدیث یہاں پہ کوٹ کی. اچھا، پھر ہم آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی اور پہاڑ اس تجلی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر اس نظارے کا یہ اثر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور پھر وہ ہوش میں آئے، اور ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے جو الفاظ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحانک، کہ اللہ تعالیٰ کی بے شک آپ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے، سبحانک کہا. ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بھی ہے، اس کی عظمت کا بھی اظہار ہے، اور یہ بھی اظہار ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس عظمت کی وجہ سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکتا ہمارے رب کو. تو سبحانک کہا، اور اس کے بعد فوراً کہا تبدو الیک، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں. یہ جو درخواست کی تھی اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یعنی آئندہ کبھی یہ درخواست نہیں کروں گا. اور پھر تیسری بات کہی وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، یعنی کہ اپنے ایمان کو دوبارہ سے دہرا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان فرما دی، اور اس کے بعد پھر توبہ کی اللہ تعالیٰ سے اور اپنے ایمان کا اقرار دوبارہ سے کیا. تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی نہ کوئی زندہ برداشت کر سکتا ہے اور نہ بے جان. جاندار جو ہے وہ اس چیز کے اس سے ہلاک ہو جائے گا. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کیا، صرف بے ہوش کیا، اور جو بے جان ہے وہ اس سے ٹوٹ پھوٹ جائے گا جیسے کہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ گیا. پھر ایک حدیث یہاں انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہے
کہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میں سے مجھے دوسروں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ اس وقت میں وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی بھی، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے ہوش آئے گا۔ یہ بہت ہی ایسے مقامات ہیں قرآن کے جس میں جتنا کچھ تفسیر میں لکھا ہے اتنا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور بہت ہی خوف آتا ہے اس چیز کے، اس بارے میں کلام کرتے ہوئے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ ہمارے رب نے جتنا ہمیں بتایا اور جتنا ہمیں تفاسیر سے پتہ چلا بس ہم اتنا ہی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نعمتیں دی ہیں انہیں بیان کیا کہ اے موسیٰ، بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، چنانچہ آپ لے لیں جو میں نے آپ کو دیا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا؟ توریت دی، اور وہ تختیوں کی صورت میں تھی، الواح کی صورت میں تھی، اور اس میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر پہلو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا، اور انہیں حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ مضبوطی سے اس کو پکڑ لیں، قوم کے پاس لے جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں کوہ طور پہ عطیہ دیا اور یہ کہا کہ اسے پکڑ لیجئے اور اب میرا شکر بجا لائیے۔ یہاں پہ بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل تھی، یعنی کہ حرام اور حلال جو کچھ بھی ان کی شریعت میں تھا تمام مفصل اس کے اندر موجود تھا۔ اس 40 دن کی میعاد مکمل کرنے کے بعد جب تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس واپس پلٹتے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عرصے میں انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو وہ غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آتے ہیں، شدید غصے کی حالت میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم میرے بہت برے جانشین ہوئے، یعنی کہ جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تو تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور یہ بہت ہی برا تم نے کام کیا۔ اور پھر کہا کہ عاجلتم امر ربکم، کہ تم نے چاہا کہ میں تمہارے پاس جلد واپس آ جاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو اللہ تعالیٰ کے کا حکم تھا اس میں تم نے جلدی مچانے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے غصے سے تورات کی تختیاں جو ہیں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اور پھر کیوں شدید ان کو غصہ آیا کہ حضرت ہارون کے اوپر، کہ حضرت ہارون نے اپنی قوم کو اس بات سے منع نہیں کیا یا اس میں کوتاہی کی جس وجہ سے انہوں نے ان پہ یہ غصہ کیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اس طرح آتا ہے ترجمہ، پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ؟ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ ہارون کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ یہاں پہ یہ آیت ختم ہوتی ہے، یعنی کہ اور دوسری جگہ یہاں ابھی ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا کہ حضرت ہارون نے یہ کہا کہ بے شک لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ یہ انہوں نے عذر پیش کیا کہ دشمنوں نے اتنا مجھے کمزور و مغلوب کر دیا تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام اس گمراہی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی ان کا غصہ بھی کم ہوا۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میری ماں کے بیٹے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے فادرز ڈیفرنٹ تھے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے دونوں بیٹے تھے، سگے تھے یہ دونوں، لیکن یہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ماں کا حوالہ اس لیے دیا کہ رحمت، شفقت، یہ تمام چیزیں ماں کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، تو یہ کہ اپنی ماں کے بیٹے اپنے بھائیوں نے کہا کہ تاکہ وہ ان کے لیے نرم پڑ جائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے ابھی پڑھا ہے، انشاءاللہ اب اس سے آگے کے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ نمبر اب 152 سے لے کے 157 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے
کو معبود بنایا، جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں، اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا؟ یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں، تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ اللہ نے کہا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، اور انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ آج ہم نے 157 آیت تک کا ترجمہ پڑھا ہے، اب اس کی تشریح پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ بت پرستی جس میں یہ بنی اسرائیل ملوث ہو گئے تھے، سامری کو سزا دی گئی، اسے سزا ملی، اور اس بچڑے کو جلا دیا گیا۔ یہ سب ہم دوسری جگہ پہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے 70 علماء جو بنی اسرائیل کے قوم کے تھے 70، ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حاضر ہوتے ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے قوم کی طرف سے۔ لیکن جب وہ مقررہ وقت پر وہاں پر آ گئے تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا، موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب یہ انہوں نے مطالبہ کیا تو ان کو ایک بہت تیز یعنی بجلی نے آ کر پکڑ لیا، وہ سب کے سب اسی وقت مر گئے، اس عذاب سے لگے اسی وقت وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی، اور کہ ظاہر بنی اسرائیل کے بہترین 70 لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، ان سب کو ایک ساتھ ہلاکت مل گئی۔ اور حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور یہ کہا کہ میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اس کے بعد توبہ کے الفاظ کہے، گناہوں کو معاف کرنے کی درخواست کی، اور دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، یہ سب دعائیں کی، اور پھر ان کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی ان لوگوں کو۔ اس کے بعد یہاں پر جو ذکر ہے وہ یہ کہ یہ قصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 156 جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام آ رہا ہے کہ اللہ نے کہا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو متقی ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرتے ہیں، جو ارادہ چاہیں، جو حکم دیں وہ نافذ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ تمام فیصلے اور تمام حکم اس کے حکمت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، عدل پہ مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن جو بات ہمیں اللہ نے بتائی ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یہ بہت عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد
حلقہ باندھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، سورہ مؤمن میں آتا ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کی گواہی وہ فرشتے ہر وقت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ پھر اس بارے میں ایک حدیث ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، ایک اعرابی آیا، اور اس نے، اعرابی کہتے ہیں وہ شخص جو کہ بیڈونز ہوتے ہیں، بدو، اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اور پھر اس کو باندھ دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاۃ ادا کی۔ جب سب لوگ صلاۃ سے فارغ ہو گئے تو وہ دوبارہ اپنی سواری کے پاس آیا، اس کی رسی کو کھولا، اس پہ سوار ہو گیا اور پھر بلند آواز سے کہا اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہم پر رحم کرنے میں کسی اور کو شریک نہ فرما، یہ کہا اور جانے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تمہارا کیا خیال ہے، یہ شخص زیادہ کم عقل ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے سنا ہے اس نے جو کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی وسیع اور بے پایہ رحمت کو محدود کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے 100 طرح کی رحمت پیدا فرمائی ہے اور ان میں سے صرف ایک رحمت کو نازل فرمایا جس کی وجہ سے جن و انس، حیوانات اور دیگر تمام مخلوق رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرتی ہے، اور باقی 99 قسم کی رحمتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ یہ شخص زیادہ کم عقل ہے یا اس کا اونٹ؟ یہ جو حدیث یہاں ختم ہوتی ہے اور یہ ابو داؤد سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات اس شخص نے کہی تھی، صحابہ کرام کو فوری طور پر اس کا صحیح پہلو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اس نے اس کو کس طرح سے محدود کیا۔ کبھی بھی ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم خود سے خود محدود کر کے اللہ سے کوئی سوال کریں، بلکہ اس کی وسیع تر رحمت کا سوال ہمیشہ اس سے کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے 100 قسم کی رحمت کو پیدا فرمایا، ان میں سے یہ صرف ایک رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے اور وحشی جانور اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں، اور 99 قسم کی رحمتوں کو اس نے قیامت کے دن تک اپنے پاس رکھا ہے۔ اور اب آج کے بیان کی آخری آیت جو ہے 157، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو کہ تورات میں اور انجیل میں بیان ہوئی ہیں، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی امی ہے پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس بات کے بارے میں تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ سابق انبیاء کرام کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی کتابوں میں آپ کی صفات کا تذکرہ موجود رہا، اور جو ان کے علماء تھے، جو ان کے احبار تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ کن صفات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان وہاں موجود ہے اور وہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اور کیا صفات ہمارے نبی کی بیان کر دی گئی تھیں کہ وہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ انہیں برے کاموں سے روکنے، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور کیا، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ اور یہ بوجھ اور یہ طوق کیا تھے؟ یہ وہ بوجھ اور طوق وہ تھے جو انہوں نے خود سے اپنی شریعتوں میں حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا یا حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا یا بہت سخت بنا دیا تھا اپنی شریعتوں کو۔ تو اس دین نے ان تمام چیزوں کو آسان کر دیا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لے آئے، اور پھر اب یہاں پہ دیکھیے کیا کوالٹیز آئی ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، نمبر 1 آمنوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ کیا کوالٹیز آئی کہ ایمان لائے، انہوں نے اس کی تعظیم کی، انہوں نے اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان پر نازل کیا گیا۔ یہ 4 کوالٹیز بتائی گئی۔ ان لوگوں کے کیا ہوگا کہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے والوں میں شامل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والوں میں شامل کرے، اس دین کے لیے ان کی مدد کرنے والوں میں شامل کرے، اور
اس نور کی اور وہ ہدایت جو وہ لے کر آئے ہیں جو کہ نور ہے، اس کی بہترین فالوورز میں شامل فرما دے اور ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل کر لے، آمین۔ الحمدللہ آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 تک کا ترجمہ اور تشریح مکمل کر چکے ہیں، اور کل انشاءاللہ الاعراف آیت نمبر 158 سے ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین۔